بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 صفر 1340 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے، اور اس 25 صفر 1444 ہجری کے اندر آپ کو 104 سال مکمل ہو جانے ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کا وصال باکمال ہو چکا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو اس میں ہمارا بھی قصور ہے اور اغیار کا بھی قصور ہے کہ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو صرف فقط ایک مخصوص فرقے کے لیے چن لیا، اور صرف ایک فرقے کے چند افراد سیدی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، اور ایک مخصوص فکر دی جاتی ہے کہ یہ صرف بریلویوں کا امام ہے۔ حالانکہ امام اہل سنت جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ تمام سنیوں کے امام، اور جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہے، اس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے بڑے بڑے پروفیسر حضرات اس میں شامل ہیں۔ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں کہ اعلیٰ حضرت کو تو 14ویں صدی کے ایک عظیم محقق، ایک عظیم دانشور اور ایک عظیم رائٹر اور ایک عظیم شاعر، اور بلکہ اس سے بڑھ کر ایک عظیم سائنسدان تھے، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے PhD تک کی ہے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنا اس پرفتن دور کے اندر آپ کا بھی اور میرا بھی فریضہ بنتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان آپ سائنسدان کس طرح سے ہیں۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں علماء کرام موجود ہیں، دنیا کی مشینوں کی ایجاد یعنی انوینشن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا بفضلہ تعالی، بارگاہ رسالت سے فقیر کو ایسی مشین عطا ہوئی ہے جس میں کسی بھی علم کا سوال کسی بھی زبان میں ڈال دیجئے، چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ اس کا صحیح جواب مل جائے گا۔ تو وہاں پر مولانا ہدایت رسول صاحب نے عرض کی حضور وہ مشین مجھے بھی دکھائیے، تو آپ نے اپنا سینہ مبارک دکھایا، تو انہوں نے آپ کے سینے مبارک کے اوپر بوسہ دیا اور کہا صدقت یا وارث علوم رسول اللہ و یا نائب رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اور ان کے نائب، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، 20ویں صدی کی عبقری شخصیت، زبردست مفکر اسلام یعنی گریٹ اسلامک تھنکر اور سائنسی علوم کے ماہر امام احمد رضا خان کا یہ فرمانا کہ کسی بھی علم کا سوال جس زبان میں ہو چند منٹ میں اس کا صحیح جواب آپ کو مل جائے گا، یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کا محض آپ کے اوپر فضل اور کمال تھا۔ ویسے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 1000 تحقیقی کتب آپ نے لکھی ہیں، جن میں صرف علم حدیث میں 240 کتابیں، ذرا اس کو کاؤنٹ کیجیے گا، علم حدیث میں 240 یعنی 240 کتابیں سیدی اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی ہیں، علم فقہ کے اندر 90 یعنی 90، اور سائنسی علوم میں 100 سے زیادہ کتابیں آپ نے جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہیں۔ 14ویں صدی عیسوی کے بعد والے زمانے کو عہد جدید یعنی ماڈرن ایج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مغربی دنیا اسی دور میں علم و فن سے آشنا ہوئی، جبکہ مسلمان سائنسدان اس سے کئی صدیاں پہلے ہر طرح کے علوم سے نہ صرف آراستہ تھے، بلکہ یہ جو کائنات ہے جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں کہ بہت سے سربستہ راز کھول چکے تھے۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، اور ایک آدھا نظریہ یعنی تھیوری یا کسی ایجاد کا صحرا اپنے سر سجاتے رہے، پھر رب کریم نے مسلمانوں میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا، جن کی پرورش خالص دینی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے دین ہی کو اپنا نصب العین بنایا، مگر آپ اسلامیات کی جملہ شاخوں پر عبور کے ساتھ ساتھ حیاتیات، اب ذرا غور کیجئے گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو کن کن علوم کے اوپر جو ہے وہ دسترت حاصل تھی۔ حیاتیات جس کو سائنس کی زبان میں بیالوجی کہا جاتا ہے، حیوانیات جس کو سائنس کی زبان میں زوالوجی کہا جاتا ہے، نباتات جس کو سائنس کی زبان میں باٹنی کہا جاتا ہے، جغرافیہ جس کو جیوگرافی کہا جاتا ہے،
طبقات الارض جس کو جیولوجی کہا جاتا ہے یعنی زمین کے بارے میں معلومات، ہیئت یعنی اسٹرونومی، اور ارسمہ طے کی جس کو ارتھمیٹک کہا جاتا ہے، پھر شماریات جس کو سٹیٹسٹکس کہا جاتا ہے، ریاضی جس کو میتھمیٹکس کہا جاتا ہے، لوگارتھم، اقلیدس جس کو ہم جیومیٹری کہتے ہیں، طبیعیات جس کو ہم فزکس کہتے ہیں، کیمیا جس کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں، صوتیات، اشعیات جس کو ہم ریڈیالوجی کہتے ہیں، مناظر و مرایا جس کو ہم آپٹکس کہتے ہیں، توقیت اور موسمیات جس کو ہم میٹرولوجی کہتے ہیں، موجودات جس کو ہم نیچرل سائنس کہتے ہیں وغیرہ سائنسی علوم پر بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ آپ کو ان علوم کے اوپر عبور حاصل تھا، یہ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک علم کے بارے میں آپ نے اپنی ایک ایک تصنیف چھوڑی ہے، مکمل طور پر اس میں دلائل دیے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 1000 کے قریب آپ نے کتابوں کو لکھا ہے، چلیں 1000 کتابیں تو پڑھنا درکنار، صرف آپ کا 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ سیدی اعلیٰ حضرت فقط کسی مسجد اور مصلے کے مولوی نہیں تھے، اور فقط یہ کہہ دینا مولوی احمد رضا اور صرف بکس اور انا کی بنیاد پر، یار اللہ کا واسطہ ہے میرے امام محمد رضا کو پڑھ کے تو دیکھو، جس جہت سے بھی دیکھو گے آپ کو وہ اعلیٰ حضرت ہی نظر آئیں گے۔